یہ کہانی ہے ایسے انسان کی جو 27 گھنٹے ایک تنگ سرنگ میں پھنسا رہا۔ کمزور دل والے حضرات سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ڈر اور گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کہانی ہے 26 سالہ جون ایڈورڈ جونز کی جو ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی جوش ایڈورڈ جونز کے ساتھ پلان بناتا ہے کہ چھٹیوں میں وہ نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کریں گے۔ نٹی پٹی کیو یو ایس میں موجود اتا کاؤنٹی میں موجود اتا جھیل کے پاس ایک تنگ اور نہایت ہی ایڈونچرس کیو ہے۔ اس کیو کو 1960 میں ڈیل گرین نے ڈسکور کیا تھا۔ اس کے بعد اس کیو میں ہر سال 20,000 سے زائد لوگ اپنا ہنر آزمانے آتے تھے۔ یہ کیو اپنے تنگ اور پھسلنے والے راستوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کیو کی ایک ہی انٹرنس تھی جو بس 30 سینٹی میٹر وائڈ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کیو میں بس وہ نوجوان انٹر ہو سکتے تھے جن کی چیسٹ اور ویسٹ 30 سینٹی میٹر سے کم ہو۔ لیکن 1999 اور 2004 کے درمیان یہاں بہت سے حادثات رپورٹ ہونے لگے، جس کی وجہ سے حکام نے اس جگہ پر کیونگ کرنے پر پابندی عائد کر دی، جس پر پروفیشنل کیورز نے حکام سے التماس کی کہ اگرچہ اسے بند ہی کرنا ہے تو ان لوگوں کے لیے بند کیا جائے جنہیں کیونگ کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو۔ پروفیشنل کیورز کو اس میں کیونگ کی اجازت ہونی چاہیے، جس پر حکام نے 2007 میں اسے نئے رولز کے مطابق ری اوپن کر دیا، جس میں یہ شرائط رکھی گئی کہ اس میں کیونگ کرنے کے لیے کم سے کم 2 پروفیشنل کیورز کا ساتھ ہونا لازمی ہے اور اس میں کیونگ کرنے کے لیے 21 دن پہلے اس کی اجازت لینا بھی لازمی ہوگا۔ اس لیے جوہن اور اس کا بھائی جوش جنہیں کیونگ کا کچھ ایکسپیرینس تھا، اس لیے وہ اس کی اجازت لیتے ہیں۔ اجازت ملنے کے بعد یہ لوگ 24 نومبر کی رات کو کیونگ کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ جوہن اپنے چھوٹے بھائی جوش اور باقی دوستوں کے ساتھ 24 نومبر کی رات 8 بجے اس کیو میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلا گھنٹہ سکون اور ایڈونچر سے بھرپور گزرتا ہے۔ اس میں یہ لوگ سب سے بڑی کیوٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں جسے بگ سلائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد جوہن، جوش اور مزید 2 دوست کیو میں مزید ڈیپ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ برتھ کنال کو ایکسپلور کریں گے۔ برتھ کنال اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ چند لوگ ہی اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اسے ایکسپلور کر کے یہ لوگ ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیں گے۔ کیونکہ یہ پلان جوہن کا تھا، اس لیے جوہن سب سے پہلے کیونگ کرتا ہے اور سب سے آگے ہوتا ہے۔ سب سے آگے جوہن ہوتا ہے جو اپنے بھائی جوش سے 15 فٹ آگے تھا، لیکن بدقسمتی یہ برتھ کنال میں داخل ہونے کی بجائے غلط راستے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ برتھ کنال بہت تنگ ہے، لیکن اگر ہم اس کے میپ کو دیکھیں تو اس کے اینڈنگ میں ایک کھلی جگہ ہے جہاں سے کیور ٹرن ہو کر واپس آ سکے۔ لیکن یہ لوگ برتھ کنال کی بجائے ایک اور راستے میں داخل ہو چکے تھے جسے کارک سکریو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اس میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں راستہ مزید تنگ ہوتا جاتا ہے۔ یہ لوگ اینڈ میں ملنے والے کھلی جگہ کے انتظار میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اتنے تنگ راستے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے لیے پیچھے ٹرن کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جوہن اپنے بھائی کو آواز دیتا ہے کہ ڈونٹ فالو می، کیونکہ جوہن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس راستے میں داخل ہو رہے ہیں اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ آگے جانے کے بعد جوہن کو ایک چھوٹا سا ایک ہول نظر آتا ہے جو اس وقت ایک امید کی صورت میں نظر آتا ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس ہول میں گھس کر واپس ٹرن کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہول نہایت ہی تنگ تھا۔ یہ ہول صرف 10 بائی 18 انچز کا تھا۔ اس وقت جوہن کو اندازہ نہیں تھا کہ جسے وہ امید سمجھ رہا ہے یہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ اس ہول میں داخل ہوتا ہے وہ اس میں پھسل کر پھنس جاتا ہے۔ ایک ہاتھ اس کا ایسے پھنس جاتا ہے کہ وہ یوزلیس ہو جاتا ہے، دوسرا ہاتھ اس کی چیسٹ پہ لگ جاتا ہے۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے خود کو اس ہول سے نکالنے کے لیے، لیکن بہت جلد اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اب کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اب جوہن ایک واشنگ مشین جتنی جگہ میں پھنس چکا تھا۔ اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر تھی۔ کافی کوشش کرنے کے بعد جوہن نے اپنے چھوٹے بھائی جوش کو آواز لگانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جوش بھی وہاں آ گیا، لیکن اسے جوہن کے بس پاؤں دکھائی دیے۔ وہ جوہن کو نکالنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہتا ہے۔ اس وقت تک دونوں بھائیوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں اب پروفیشنل لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ جوش باہر آتا ہے، ہیلپ ڈھونڈنے کے لیے ریسکیو ٹیمز کو بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے روزی مٹولا سرنگ میں ہیلپ کے لیے جاتی ہے اور لگاتار 2 گھنٹے کوشش کرتی ہے جوہن کو نکالنے کے لیے، لیکن جوہن جس کا وزن 90 کلو تھا، اسے ایسی جگہ سے کھینچنا سوسی کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ وہ جوہن کی جینز تک بھی کاٹ دیتی ہے کہ ایک آدھا انچ اور جگہ بن سکے، لیکن وہ بھی 2 گھنٹوں بعد اک جاتی ہے اور واپس لوٹ آتی ہے۔ اس وقت تک جوہن کی بیوی، اس کی بیٹی اور مزید 30 ریسکیو کے لوگ پہنچ چکے تھے۔ اب وہ سب جوہن کو باہر نکالنے کے طریقے سوچ رہے تھے، جن میں سے ایک طریقہ جوہن کی ٹانگیں کاٹ کر نکالنے کا بھی بتایا جاتا ہے، لیکن جوہن کی فیملی اس پلان پر راضی نہیں ہوتی۔ لیکن آخرکار سب نے رسی اور پولیس سسٹم پر اتفاق کیا۔ پولیس سسٹم لگانے کے لیے پتھروں میں ڈرل کر کے پولیس لگائی گئی۔ یہ کام نہ صرف مشکل تھا بلکہ بہت ٹائم کنزیومنگ بھی تھا۔ اس دوران ریسکیو ٹیمز میں موجود ایک ڈاکٹر نے اور مصیبت کا اندازہ لگایا۔
डॉक्टर का कहना था कि जॉन क्योंकि उल्टा फंसा है इसलिए इसके पास सिर्फ 10 से 12 घंटे हैं। इसके बाद इसके लंग्स और दीगर अज्जा खराब होने लगेंगे। अब जल्द से जल्द पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन अब तक जॉन को फंसे हुए 15 से ऊपर घंटे हो चुके थे। पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स अंदर जाते हैं और इस रस्सी को जॉन की टांगों पर बांधकर ऊपर खींचते हैं। एक दफा तो इतना ऊपर आ जाता है कि जॉन का चेहरा वो रेस्क्यू ऑफिसर को दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त ही एक पुली टूट जाती है और जॉन फिर इस जगह जाकर फंस जाता है। इसके बाद जॉन भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। अब तक जॉन को फंसे हुए 22 घंटों से भी ऊपर हो चुका था। अब वो रेस्क्यू वर्कर भी बाहर आ जाता है। अब तक बाहर रेस्क्यू वर्कर्स की तादाद 100 से भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो सब बेबस और लाचार थे। इसके बाद जॉन का बाप अंदर जाता है, लेकिन जॉन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर भी इसका बाप काफ़ी देर तक इसे निकालने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहता है। जॉन के बाप के बाहर आने के बाद प्रोफेशनल डॉक्टर को अंदर भेजा जाता है चेक करने के लिए जॉन जिंदा है या मर चुका। डॉक्टर जॉन को चेक करके आता है और तस्दीक करता है कि जॉन मर चुका है और प्रोफेशनल तौर पर भी इसे मरा हुआ तस्लीम किया जाता है। इसके बाद जॉन की डेड बॉडी को निकालने में रेस्क्यू टीम्स की जान खतरे में नहीं डाली जाती और इस केव को कंक्रीट से हमेशा के लिए बंद करके जॉन को इसमें दफन कर दिया जाता है।